فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تاہم میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں علی کہ اگر کبھی یہ راز کھل جائے تو میں باقاعدہ تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو جاؤں اور اس میں رہ کر اپنے مقاصد پورے کروں۔ میرے سینے میں یہی جذبے پناہ ہیں، خدا کرے تم ان پر یقین کر لو۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے سائیکا، اور میں بھی تمہیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ کاش میری زندگی تمہارے اس مقصد میں کام آ جائے۔ مجھے اس سے زیادہ مسرت کسی بات سے نہ ہوگی۔ پاکستان سے کب آیا علی؟ اس نے سوال کیا۔ طویل عرصہ ہو گیا، اتنا طویل عرصہ کہ اب اپنوں کی صورتیں بھی ذہن سے نکل چکی ہیں۔ بس یوں ہی دنیا گردی کرتے رہے ہو یا کچھ اور بھی کیا ہے؟ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس میں اب تک ناکام ہوں۔ ممکن ہے تمہاری مدد سے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لوں۔ میں نے گول مول جواب دیا اور وہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ہم دونوں ہی جذباتی ہو گئے۔ آؤ آپ جذبات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا کا سفر کریں۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہاں سائیکا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرے معمولات بتا دو تاکہ میں تمہارے لیے الجھن نہ بن سکوں۔ سو جاؤ، صبح کو ناشتے پر ملیں گے، اس نے کہا اور اٹھ گئی۔ میں اس کے ساتھ ہی اس خوابگاہ میں آیا تھا جو میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، اور سائیکا مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ واقعات کا یہ انوکھا موڑ میرے لیے اتنا حیرت ناک تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سائیکا ایک حقیقت کی صورت میں موجود تھی۔ میں اسے کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ ہر طرح سے سچی تھی، ایک ایسی مخلص لڑکی جس کی جتنی بھی قدر کی جاتی کم تھا۔ پھر طائر خیال کی پرواز ایک ایسی ہستی تک پہنچ گئی جو دل میں اداسیاں بھر دیتی تھی، اور میرے سینے سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ تہذیب کے چہرے کو میں اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ ذہن کو آزاد کر کے سونے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں تھوڑی دیر کے بعد مجھے کامیابی نصیب ہو گئی۔ دوسری صبح خاصی دیر سے جاگا تھا، غسل کیا، غسل خانے میں اپنے لیے ایک نیا لباس ٹنگا ہوا دیکھا جسے پہنا تو میرے جسم پر بالکل فٹ تھا۔ پھر ایک دبلے پتلے آدمی نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی اور میں ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں سائیکا میری منتظر تھی۔ مجھے اس نئے لباس میں دیکھ کر اس نے مسرور انداز میں پلکیں جھپکائیں اور کہنے لگی، میں نے یہ لباس صبح ہی صبح تمہارے لیے منگوا لیا تھا، بالکل فکر نہ کرو، تمام تر ذمہ داریاں اب میرے اوپر ہیں، ہر طرح کی آسائشیں مہیا کر دوں گی تمہارے لیے۔ ارے واہ، تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں تمہاری دی ہوئی آسائشوں کو قبول کر لوں گا؟ کیا مطلب؟ اس نے غصیلے انداز میں پوچھا۔ محترمہ، آپ کو علم ہو چکا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور کوئی بھی پاکستانی کسی لڑکی کی امداد قبول نہیں کر سکتا۔ میں اپنے طور پر سب کچھ کر لوں گا، آپ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ جناب علی، آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ میں صرف لڑکی نہیں، آپ کی چیف بھی ہوں، سمجھے؟ آپ اب ریڈ پینتھرز کے ایک رکن ہیں، اس نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ پھر ہم دونوں ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ میری نگاہیں اس دوران کئی بار اس کی طرف اٹھی تھی، اور ہر بار مجھے اس کی شخصیت میں ایک نیا پن محسوس ہوا تھا۔ لکی روٹر کے ساتھ ملی تھی تو اس کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس معصوم سے وجود میں اتنے عظیم جذبے پوشیدہ ہوں گے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف، میں نے کہا، اور سائیکا مسکرانے لگی۔ چیف، میں صرف اس وقت ہوں جب تم پر ڈسپلن کا بوجھ سوار ہو۔ عام حالات میں سائیکا ہوں، اس نے بویں سکیڑ کر کہا۔ اس اسرائیلی ریستوران میں آپ عموماً جاتی ہیں؟ ہاں علی، میں نے ایسی بہت سی جگہ منتخب کر رکھی ہیں جہاں سے مجھے اسرائیلی عزائم کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ان جگہوں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور میں ان سے فائدہ اٹھاتی ہوں۔ تقریباً 6 ماہ قبل میں نے یہیں سے ایک اسرائیلی وفد کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی جو کاروباری دورے پر آیا تھا۔ تم نے شاید اخبارات میں پڑھا ہو کہ ریڈ پینتھرز نے وفد کے امریکی سربراہ کو اغوا کر لیا تھا، اور اس کے عوض ڈچ حکومت کو 4 عربی باشندے رہا کرنا پڑے تھے۔ ان عربی باشندوں کو دمشق بھجوا دیا گیا تھا۔ یہ تم نے کیا تھا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، میں تمہیں اپنی کارکردگی کا ریکارڈ ضرور دکھاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، اس نے کہا۔ اسی وقت ایک ملازم نے لارڈ کی آمد کی اطلاع دی اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ لارڈ چیک لارس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہیلو جوان لوگوں، یقیناً تم خوش ہو گئے۔ مسٹر اسنوڈن، آپ کو میری اس سر پھری بیٹی سے کوئی شکایت تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر، آپ کا شکریہ، میں خیریت معلوم کرنے آ گیا تھا۔ بلیک روز کی حالت خراب ہے، میں نے ان کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
ذہنی جنگ میں وہ مجھ سے کس طرح جیت سکتے ہیں؟ بات اوچھے ہتھکنڈوں کی آ گئی تو پھر جواب بھی ویسا ہی ہے، کیا سمجھے آپ؟ جی، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ اب سمگلروں کا ایک گروہ پکڑا جائے گا جس کا تعلق بلیک روز سے ہوگا۔ تمام اخبارات ہوشیار ہیں، چند لمحوں میں کارروائی ہو جائے گی اور بات چھپائے نہ چھپ سکے گی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل بزنس مین ٹریبونل فیصلہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کی نامزدگی برقرار رکھی جائے یا نہ رکھی جائے۔ اسنوڈن پیارے، تم نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ میرے ایک اہم دشمن کو تباہ کرنے میں میری مدد بھی کی ہے۔ مقابلہ صرف گیروز سے رہ جائے گا جو میرے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ مجھے خوشی ہے لارڈ، میں نے کہا۔ میں چلتا ہوں، اور سائکا تم سے دوبارہ کہنا بیکار ہے۔ بالکل بیکار ہے انکل، جو کچھ کرنا ہوتا ہے میں پہلی بار میں ہی کر لیتی ہوں، سائکا نے فوراً کہا۔ اوکے فرینڈز، چک لارس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ سائکا مسکرانے لگی۔ انکل بھی خوب انسان ہے، کاروبار کی دنیا میں کھوئے ہوئے، باقی کائنات ان کے لیے بے مقصد ہے۔ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ خدا جانے۔ سائکا عجیب سے انداز میں ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، میرے ساتھ کافی لوگ ہیں لی، لیکن اس بار میں تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپوں گی۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اب ہم ایمسٹرڈم کی سیر کریں گے۔ زندگی لگے بندے اصولوں پر چلتی رہے تو بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اگر عیش و آرام کی اس زندگی کو چھوڑ کر ایک عام انسان کی ہویت اختیار کر لی جائے تو لطف نہیں آئے گا، یقیناً۔ تو پھر ہم روپ بدل لیتے ہیں، خوب سیاحت کریں گے، زندگی کی یہ تبدیلی مزہ دے جائے گی۔ میں نے نہ جانے کتنے طویل عرصے سے زندگی کی دلچسپی میں حصہ نہیں لیا ہے۔ در حقیقت اگر کوئی مقصد سامنے آ جائے تو پھر دوسرے کام بہت دور چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں اگر تبدیلی نہ ہو تو پھر وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بوریت کا شکار تو نہیں ہوں، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ زندگی کے چند روز کچھ تبدیلیوں کی نظر کر دیے جائیں۔ بالکل ٹھیک سائکا، لیکن ایک بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں کہو۔ ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے بلیک روز کے آدمیوں نے، مجھے جان اسنوڈن کی حیثیت سے وصول کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں اپنی اسی شکل میں تھا۔ اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو ایڈونچر رہے گا، کیا حرج ہے؟ زندگی اسی کا نام ہے لی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اس موڈی لڑکی کے ساتھ میں کچھ دن واقعی پرسکون اور عام ڈگر سے ہٹ کر گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے عام قسم کے لباس کا انتظام کیا اور اس کے بعد عام قسم کے لوگوں کی حیثیت سے ہالینڈ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ ایمسٹرڈم کے ایک پرسکون علاقے میں واقع ہوٹل کاک کے ایک کمرے میں ہم نے اپنے لیے رہائش اختیار کی تھی۔ کاک کے طرز تعمیر سے ظاہر تھا کہ چند سو برس پیشتر یہ عمارت کسی ڈچ سوداگر کا شاہانہ گھر ہوگی۔ ڈلوان چھتیں، شیشے کی قد آدم کھڑکیاں اور دبیز چوبی دروازے جن پر لوہے کی بھاری زنجیریں لٹک رہی تھی۔ ڈیسک پر اپنا جعلی نام اور پتہ درج کرنے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ شام کے کھانے کے بعد ہم ہال میں پہنچے۔ ہال کے ایک کونے میں چند نوخیز لڑکے اور لڑکیاں جوک باکس پر بجنے والی تیز موسیقی پر دم دم ناچ رہے تھے۔ یورپ کی نئی نسل نے پرانی اقدار سے منہ پھیر کر وہاں کے روایتی رقص کی مٹی بھی پلید کر دی تھی، اور اب یہ رقص صرف بندر ناچ رہ گئے تھے۔ ہال کے دوسرے حصے میں کھانے کا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک خوبصورت ڈچ لڑکی کھانا دے رہی تھی۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ ساتھ والے سٹول پر ایک سرخ بالوں والا ہپی بیئر پینے میں مشغول تھا۔ اس رات ہم نے ہوٹل سے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن دوسرے دن صبح ہی صبح ناشتہ کرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ موسم ابر آلود تھا اور کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ بھر طور ہم ایمسٹرڈم کی خوبصورت سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگے۔ ٹرامٹ ٹاور یعنی ایمسٹرڈم کے قدیم دروازے پہنچے اور پھر شہر کی خوبصورت ترین سڑکیں اور خرید و فروخت کے مراکز دیکھنے لگے۔ کالور اسٹارٹ میں گاڑیوں کی آمد و رفت ممنوع تھی اور لوگ یہاں زیادہ آرام سے خرید و فروخت کر رہے تھے۔ مڈ ٹاور کے پاس کشتیوں میں سجے ہوئے پھولوں کے بازار پرسکون تھے۔ سائکا مائلر ایک بہترین گائیڈ کی طرح مجھے ایمسٹرڈم کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ دنیا میں ہیروں کی سب سے بڑی منڈی ایمسٹرڈم ہی میں ہے، اس نے بتایا۔ یہاں کے جوہری ہیروں کی تلاش میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں ہو کہ کوہ نور ہیرا جب لندن منتقل ہوا تو ملکہ وکٹوریا کو ہیرے کی دیسی تراش پسند نہیں آئی، چنانچہ اسے یورپی وضع دینے کے لیے ایمسٹرڈم کے ماہر جوہریوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ یادگار چوک میں سیڑھیوں پر بانت بانت کے ہپی پڑے ہوئے تھے۔ سائکا مائلر نے ان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، امن اور سچائی کے متلاشی دنیا کو بھول کر چرس کے نشے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تحریک کب تک بڑھتی رہے گی۔ ہپیزم، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرعزم ہے۔ مغرب کے مایوس لوگ نجات کے لیے مشرق کا دامن تھامنا چاہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ انہیں مشرقی موسیقی پسند ہے اور یہ لوگ روز بروز مشرقی لباس اور عادات و اطوار کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مشرق پرسکون ہے، ہم اپنی زندگی میں مضطرب رہتے ہیں۔ یہ اضطراب شاید وہاں نہیں ہے۔
میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم وہاں سے یادگار کے سامنے والی گلی میں واقع ایک ریستوران میں پہنچ گئے جو ہپیوں میں بے حد مقبول تھا۔ دروازے کے ساتھ خوراک کے کوپن فروخت ہو رہے تھے۔ ہم نے بھی کوپن خریدے اور کاؤنٹر پر آ گئے جہاں چند بوڑھی عورتیں کوپنوں کے عوض چائے اور کھانا دے رہی تھی۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اکثر ہپی بوڑھی عورتوں کو چکر دے کر چائے کے کوپن کے بدلے گوشت کی پلیٹ لے جاتے تھے، لیکن وہ بھی ان کے ہتھ کنڈوں سے واقف معلوم ہوتی تھی، اس لیے چند ہی لمحات میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ ہم لوگ کھانے بیٹھے تو ایک تنو مند اور میلے کچیلے قسم کا ہپی بڑے اطمینان سے ہمارے قریب پہنچا اور سائکا کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا کر چل دیا۔ سائکا نے میز پر ہاتھ مار کر شور مچایا تو وہ فوراً واپس آ گیا اور انتہائی معذرت کے بعد پلیٹ میز پر رکھ دی۔ ایک صاحب خالی پلیٹ لیے تمام میزوں کے چکر لگا رہے تھے اور ہر ایک سے کہہ رہے تھے، ظاہر ہے آپ اتنی خوراک اکیلے نہیں کھا سکیں گے، برائے کرم ایک آلو عنایت کر دیجئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے خاصی خوراک اکٹھا کر لی اور اس کے بعد ہاتھ میں مشروب پینے والا تنکا لے کر ایک میز پر پہنچ گئے۔ میں آپ کے کوکا کولا میں سے ایک چسکی لے لوں؟ ہوٹل سے نکلے تو دھوپ ڈل چکی تھی اور شہر کی نہروں کے کنارے خوب رونق تھی۔ روکن نہر کے کنارے لوگوں کا ہجوم پانی میں جھانک رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ نہر میں ایک کار گر گئی ہے جسے کرین کی مدد سے نکالا جا رہا ہے۔ خاصی دلچسپ زندگی تھی یہاں کی اور میں اس سے خوب لطف اندوز ہوا۔ رات ڈلے ہم ہوٹل کاک میں واپس آئے تھے۔ سائکا مائلر کے چہرے سے جو مسرت جھلک رہی تھی اس نے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ بڑی بے باکی اور بے تکلفی سے وہ میرے کمرے میں سو گئی تھی، جیسے اسے دنیا کے دوسرے جذبوں کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سکون کے جذبات دیکھ کر اس کی شخصیت کا احترام اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ دوسری صبح پھر اسی انداز میں طلوع ہوئی اور ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکل آئے۔ ہالینڈ کے رہنے والوں کی زندگی میں ایک سلیقہ ہے، شاندار طرز تعمیر، دیدہ زیب، روایتی لباس، گھروں کی سجاوٹ۔ اہل ہالینڈ کے اس اعلیٰ ذوق نے ہی دنیا کے عظیم مصوروں کو جنم دیا تھا۔ فرانزل ہال، پیٹرک ہوگ، رحیم برانت، روسرڈل، جان سٹین، ورمیر، فان گوگ مصوری کے ستون مانے جاتے تھے اور ایمسٹرڈم کا رامک میوزیم یورپ کے بہترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میوزیم میں جدید مصوروں کے شاہکار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم نے کافی دیر تک میوزیم کی سیر کی اور پکاسو، شگاگ لائرک، گوگین اور پھر فان گوگ کے شاہکار دیکھے۔ رنگوں کی دنیا میں میری آنکھیں چندیا گئی تھی اور اس دوران تمام تکلیف دہ احساسات ذہن سے نکل گئے تھے۔ یہی محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے وطن سے سیاحت کے لیے نکلا ہوں اور ایمسٹرڈم کی تفریحات میں حصہ لے رہا ہوں۔ سائکا مائلر بھی میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہمارے درمیان دو سچے اور مخلص دوستوں کے سے تعلقات تھے۔ پھر ایک دن ایمسٹرڈم کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں ہم کچھ خریداری کر رہے تھے کہ دبلا پتلا سا ایک شخص جس کے سر کے بال جالر کی شکل میں کانوں کے پاس لٹک رہے تھے مسمی سی شکل بنا کر سائکا کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سائکا نے اسے دیکھا تو چونک پڑی، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی اور اس کے بعد اس نے کافی کا ایک ڈبہ اٹھاتے ہوئے اس سے کہا، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں میڈم، پیغام پہنچ گیا ہے۔ اوکے جاؤ، سائکا مائلر نے کہا اور وہ شوکیشوں پر نگاہ ڈالتا ہوا اس انداز میں آگے بڑھ گیا جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ سائکا کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے واپس مڑتے ہوئے دیکھا اور ہم ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکل آئے۔ یقیناً کوئی خاص بات ہے سائکا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تفریح کا وقت ختم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تفریح کا وقت ختم ہو جانا چاہیے، جب کام ہو تو تفریح بے مزہ ہو جاتی ہے، آؤ چلیں۔ اس کے بعد ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس ہوٹل کاک پہنچے، یہاں سے اپنا مختصر سامان وصول کیا، کمرے کا بل ادا کیا اور باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی سائکا مائلر کی اس خصوصی رہائش گاہ کی طرف جا رہی تھی جسے نمبر 10 کا نام دیا گیا تھا۔ سائکا نے نمبر 10 پہنچنے کے بعد مجھ سے کہا، تم سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں گی علی، محسوس نہ کرنا، پھر میں یقیناً تمہیں حالات سے آگاہ کروں گی۔ میں نے فراخ دلی سے اسے اجازت دے دی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں گزرے ہوئے ان ایام کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایمسٹرڈم کی سیاحت نے ذہن سے تمام تر احساسات مٹا دیے تھے۔ بہت کچھ بھول گیا تھا اور بھولنے کے لمحات میں خاصی ذہنی فرحت میسر رہی تھی، ورنہ یادیں کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں، اور پھر ایسی یادیں جن میں کچھ غم کے احساسات بھی چھپے ہوں۔ تہذیب مالکم ایکس سینے کا ایک سلگتا ہوا زخم بن گئی تھی۔ سوچتی ہوگی کہ کیسا بے وفا شخص نکلا، اس طرح چھوڑ کر چلا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کی ماہیت میں اپنے عہد سے کچھ غافل ہو گیا تھا۔ میرے دل میں روشن جذبوں کی چمک دمک کچھ ماد پڑ گئی تھی۔ اپنی اس کیفیت کا تجزیہ کرتا تو کسی جرم کا سا احساس ہوتا تھا۔ تہذیب کی قربت نے مجھے اپنی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ میرے مشن کا تو تقاضا ہی یہ تھا کہ اپنی ذاتی خواہشات سے ماورا ہو کر سوچوں۔
बसूरत दीगर मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी तालीम, अपना माहौल, अपना मुस्तकबिल सब कुछ दांव पर लगा दूं। ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील ही अगर मकसद जिंदगी होती तो किसी भी आम इंसान की तरह दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल कर लेता और खुद अपनी ज़ात में गुम हो जाता। जब अपने आप को किसी मकसद के लिए वक्फ किया है तो जरूरी है कि दूसरी दिलचस्पियों को तर्क कर दिया जाए। तहजीब माल्कम एक्स का साथ अगर सिर्फ एक दोस्त का साथ होता तो ज्यादा बेहतर था। दिल के रिश्ते उससे न जाने क्यों इस्तावार कर लिए। इस क्यों का जवाब भी दिल ही दे देता था। उसने भी तो मेरी खातिर ही अपनी दुनिया बदल डाली थी, दुश्मनियां मोल ले ली थी। वो कुछ खो दिया था जो सारी जिंदगी का असासा था, सारी जिंदगी जिसके तहत गुजरी थी। और अब ग्रीन पूल के हाथों न जाने उसकी क्या गत बन रही हो। इन तकलीफ दे ख्यालात ने जहन को एक बार फिर किसी कदर परागंदा कर दिया। जी चाहा कि जल्दी से साइका माइलर वापस आ जाए और बोरियत के ये लम्हात दूर हो जाएं। शाम तक ऐसे ही ख्यालात का शिकार रहा। रात हो गई। तकरीबन 9:30 बजे साइका माइलर का टेलीफोन मिला। उसने पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया है। मैंने उसे इनकार किया तो उसने लजाजत आमेज लहजे में कहा, थोड़ी देर मेरा इंतजार कर लो, खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। मुझे भला इस पर क्या एतराज हो सकता था। तकरीबन 10:10 पर साइका माइलर पहुंच गई। खाना लगाने के लिए कहकर आई थी, चुनाचे हम दोनों खाने के कमरे में दाखिल हो गए। साइका के चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। उसने आहिस्ता से कहा, एक जिम्मेदारी आ पड़ी है मेरे शानों पर, और ऐसे एक शख्स की जानिब से जिसने मेरे लिए बहुत काम किया है और जो हमारे फवायद के लिए हर तरह अपने आप को पेश रखता है। गुड, गोया अब तुम मसरूफ रहोगी। मैंने कहा, तुम क्या मतलब? हम कहो, वादा कर चुके हो कि मेरे साथ काम करोगे। साइका माइलर ने मुझे देखते हुए कहा, हाँ, इस वादे की तकमील मुझ पर फर्ज है, लेकिन शर्त यह है कि ये काम भी इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में हो। जनाब आली, काम बराह रास्त फलस्तीनियों के लिए नहीं लेकिन इसराइल के खिलाफ है। एक ही बात है, इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं हर काम कर सकता हूँ। एक फलस्तीन पसंद शख्स जो गैर मुल्की है, बड़ी हैसियत का हामिल है, अपनी फलस्तीन पसंदी की बुनियाद पर इसराइल की तंजीम मोसाद का शिकार हो गया है और मोसाद ने उसके अहले खाना को अगवा करके किसी ऐसे काम के लिए मजबूर किया है जिसकी नोयत अभी नहीं मालूम हो सकी। हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसने हमसे अमदाद मांगी है, तो फिर ये समझ लो कि ये मेरा केस है। मैंने मुस्तैदी से कहा और साइका माइलर भी मुस्कुराने लगी। परसों शाम 8:30 बजे होटल एम्स्टर में हमारी मतलूबा शख्सियत का नुमाइंदा आ रहा है। उससे मुलाकात के बाद ही मुकम्मल तफसीलात मालूम होंगी। इस दौरान मुझे कुछ खास इंतजामात करना होंगे। तुम ये बताओ कि तुम इस दौरान क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मसरूफियात में हारिज नहीं होऊंगा। हाँ, अगर इस सिलसिले में मेरी कोई ड्यूटी हो तो मुझे बता दो। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अलबत्ता जैसा कि तुमने कहा है कि ये तुम्हारा केस है, तो इस सिलसिले में मैं कोई तकल्लुफ नहीं करूंगी। यानी अगर सूरत हाल इस तरह की हुई कि तुम इस पर अमल कर सको तो यकीनी तौर पर तुम्हें इस सिलसिले में आगे बढ़ना होगा। ठीक है साइका, मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। साइका उस रात मेरे साथ नहीं रही थी। दूसरे दिन भी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। तीसरे दिन दोपहर के खाने पर वो मेरे पास पहुँच गई। मैं तैयार होकर आई हूँ। रात को 8:30 बजे हमें होटल एम्स्टर पहुँचना है। मैंने गर्दन हिला दी। तकरीबन 7:45 बजे हम अपनी रिहाइश गाह से निकल आए थे। शहर के वस्ती इलाके में मैरन ग्राड नहर के किनारे होटल एम्स्टर वाक़ था। सयाहों को इस होटल में खास सहूलियात मिल जाती थी जिनकी वजह से यहाँ ज्यादातर गैर मुल्की ही नजर आते थे। कमरा नंबर 17 के सामने पहुंचकर साइका माइलर ने मुझे देखा और फिर दरवाजे पर लगी हुई बेल बजा दी। चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुल गया और साइका माइलर अंदर दाखिल हो गई। मैंने भी उसके साथ साथ ही कदम बढ़ा दिए थे। साइका माइलर ने अंदर मौजूद शख्स से कुछ कहा और मेरी निगाहें उस एजेंट की जानिब उठ गई। लेकिन दूसरे लम्हे मेरे जहन को इतना शदीद झटका लगा था कि एक लम्हे के लिए मैं होशो हवास ही खो बैठा। जो कुछ मैं देख रहा था गलत नहीं था। इसमें कोई बसरी धोखा भी नहीं था। सामने खड़ी हुई शख्सियत तारीना हार्डो की थी। वही दराज कद कामत, वही पुर्रोब शख्सियत। लेकिन तारीना हार्डो तो मेरे हाथों मारी जा चुकी थी, एक ऐसी कैफियत में जिसके लिए मैंने जब भी सोचा मुझे अफसोस हुआ। ये वही तारीना हार्डो थी, खामोश पुरसुकून। वो अभी तक साइका माइलर ही की तरफ मुतवज्जे थी और उसने मुझ पर नजर नहीं डाली थी। मैंने उसकी पाटदार आवाज सुनी, हाँ मिस माइलर, मुझे आपके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी गई हैं। आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई। और ये इस बार वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई थी। कोई धोखा होता तो कम से कम तारीना हार्डो को ना होता। उसने मेरी तरफ देखा और एकदम उसके चेहरे के उजलात पर तशंज सा पैदा हो गया। वो 2 कदम पीछे हट गई थी। साइका माइलर ने इस बात को महसूस किया। उसने पहले तारीना हार्डो की तरफ और फिर मेरी जानिब देखा।
اور اس کے بعد اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس وقت اس بات کی توقع نہ رکھتے ہوں گے کہ آپ کی ملاقات اس طرح ہو سکتی ہے۔ تارینا ہارڈو نے جیسے یہ الفاظ سنے ہی نہیں تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھی اور میرے بالکل نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، یہ تم ہی ہو کیا؟ یہ تم ہی ہو علی یار خان؟ مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو رہی؟ میرے خدا، یہ تم ہی ہو؟ میں بھی اپنے حواس پر پوری طرح قابو نہیں پا سکا تھا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، لیکن تم تارینا، تم… کیا میں اس بات پر یقین کر لوں؟ کیا تم زندہ ہو تارینا؟ تارینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم علی یار خان ہی ہو۔ ہم دونوں میں سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ میری شخصیت کچھ عجیب سی ہو گئی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سائیکا مائلر نے درمیان میں مداخلت کی اور تارینا سائیکا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مس سائیکا، یہ صاحب، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ معاف کیجیے گا، میرے حواس ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہوئے ہیں۔ میں ابھی کچھ دیر تک اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکوں گی۔ کیا آپ نے دروازہ بند کر دیا؟ پلیز اسے اندر سے لاک کر دیجیے۔ سائیکا مائلر مسکراتی ہوئی دروازے کی جانب مڑ گئی تھی۔ اس ملاقات اور اس انداز پر وہ دلچسپ نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تارینا ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کر دی اور پھر مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی صوفے تک لے گئی۔ بیٹھو علی، بیٹھو۔ شاید میں بھی تم سے کم حیران نہیں ہوں۔ تمہاری کیفیت کا مجھے اندازہ ہے، لیکن میں تمہارے مل جانے سے جس قدر مسرور ہوئی ہوں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلے مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم تارینا ہارڈو ہو۔ وہ شخصیت جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کیسے یقین کر لوں میں اس پر؟ آپ لوگ ایک کام اور نہیں کر سکتے؟ ایک چھوٹی سی زحمت فرمائیے، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ سائیکا مائلر نے درمیان میں پھر دخل دیا اور میں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔